السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ترجمہ تفسیر القرآن الکریم، سبق نمبر 925، سورۃ النمل، آیت نمبر 10 تا 14، پارہ نمبر 19۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وَأَلْقِ عَصَاكَ فَلَمَّا رَآهَا تَهْتَزُّ كَأَنَّهَا جَانٌّ وَلَّىٰ مُدْبِرًا وَلَمْ يُعَقِّبْ یا موسیٰ لا تخف انی لا یخاف لدی المرسلون الا من ظلم ثم بدل حسنا بعد سوء فإنی غفور رحیم۔ وَأَدْخِلْ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ تَخْرُجْ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ فِي 9 آيَاتٍ إِلَى فِرْعَوْنَ وَقَوْمِهِ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ۔ فَلَمَّا جَاءَتْهُمْ آيَاتُنَا مُبْصِرَةً قَالُوا هَذَا سِحْرٌ مُبِينٌ وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ۔ اور اپنی لاٹھی پھینک، تو جب اس نے اسے دیکھا کہ حرکت کر رہی ہے جیسے وہ ایک سانپ ہے، تو پیٹھ پھیر کر لوٹا اور واپس نہیں مڑا۔ اے موسیٰ مت ڈر، بے شک میرے پاس رسول نہیں ڈرتے مگر جس نے ظلم کیا پھر برائی کے بعد بدل کر نیکی کی، تو بے شک میں بے حد بخشنے والا نہایت مہربان ہوں۔ اور اپنا ہاتھ اپنے گریبان میں ڈال، کسی عیب کے بغیر سفید نکلے گا۔ 9 نشانیوں میں فرعون اور اس کی قوم کی طرف بلا شبہ وہ لوگ نافرمان لوگ تھے، تو جب ان کے پاس ہماری نشانیاں آنکھیں کھول دینے والی پہنچیں تو انہوں نے کہا یہ کھلا جادو ہے، اور انہوں نے ظلم اور تکبر کی وجہ سے ان کا انکار کر دیا، حالانکہ ان کے دل ان کا اچھی طرح یقین کر چکے تھے۔ پس دیکھ فساد کرنے والوں کا انجام کیسا ہوا۔ وَأَلْقِ اور تو ڈال، عصا کا اپنا عصا، فلما پھر جب رآہا اس نے دیکھا اسے، تہتز کہ وہ حرکت کر رہا ہے، کأنہا گویا کہ وہ جانٌ سانپ ہے، وَلَّا تو وہ لوٹا، مدبرن پیٹھ پھیر کر، وَلَمْ يُعَقِّبْ اور نہ اس نے مڑ کر دیکھا۔ یا موسیٰ اے موسیٰ لا تخف مت تو ڈر، انی بلا شبہ میں، لا یخاف نہیں ڈرتے، لدیہ میرے حضور میں، المرسلون رسول، الا مگر من جس نے
ظالمہ ظلم کیا، ثم پھر بدلا اس نے بدل کر کی، حسنن نیکی، بعد سوء برائی کے، فإنی تو بلا شبہ میں ہوں، غفور بڑا بخشنے والا، رحیم نہایت رحم کرنے والا۔ وادخل اور تو داخل کر، یدا کا اپنا ہاتھ، فی جیبی کا اپنے گریبان میں، تخرج وہ نکلے گا، بیضاء سفید، من غیر سوء بغیر کسی عیب کے، فی 9 آیات 9 نشانیوں میں سے ہے، الی فرعون فرعون کی طرف، وقومہ اور اس کی قوم کی طرف، انہم بے شک وہ، کانو تھے، قومن لوگ، فاسقین نافرمان۔ فلما پھر جب، جاءتہم آئے ان کے پاس، آیاتنا ہمارے معجزات، مبصرتن واضح روشن، قالو تو انہوں نے کہا، ھذا یہ، سحر جادو ہے، مبین صریحاً، وجاہدوا اور انہوں نے انکار کیا، بہا ان کا، واستیقنتھا جبکہ یقین کر لیا تھا ان کا، انفسہم ان کے دلوں نے، ظلماً بوجہ ظلم، وعلواً اور تکبر کے، فانظر پھر آپ دیکھیے، کیفا کیسا، کانا ہوا، عاقبت انجام، المفسدین فساد کرنے والوں کا۔ پیارے بھائیوں اور میری بہنوں، جناب حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام، اللہ رب الرحمن نے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو رسالت اور نبوت سے سرفراز فرمایا، اور اس موقع پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جناب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو 2 معجزے بھی عطا فرمائے۔ ایک معجزہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی کا سانپ بن جانا، اژدہا بن جانا، اور دوسرا معجزہ ید بیضاء سفید چمکتا ہوا ہاتھ، بغیر کسی بیماری وغیرہ کے۔ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو آواز دی کہ اے موسیٰ، بے شک حقیقت یہ ہے کہ میں ہی ہوں اللہ جو سب پر غالب، کمال حکمت والا ہے، اس آواز نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اپنی لاٹھی زمین پر ڈال۔ یہ وہ لاٹھی تھی کہ بکریوں کے لیے پتے جھاڑتے تھے درختوں سے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وہ زمین پر پھینک دی اور وہ لاٹھی سانپ بن گئی۔ دوسری جگہ پر ثعبان ان کا لفظ آیا ہے، اژدہا بن گئی۔ جب شروع میں ڈالی تو وہ ایک سفید رنگ کا سانپ تھا، اور پھر وہ ادھر ہی دیکھتے دیکھتے ایک بہت بڑے اژدہا کی شکل میں تبدیل ہو گیا۔ تو جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی لاٹھی کو سانپ اور اژدہا بنتے دیکھا تو ڈر کے مارے پیٹھ پھیر کر کے دوڑ پڑے۔ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ ڈریے مت۔ موسیٰ علیہ السلام کو نہ یہ خیال تھا نہ یہ خبر تھی، نہ یہ خیال نہ یہ خبر کہ مجھے اللہ نے رسول بنانا ہے اور میری بکریوں کے لیے پتے جھاڑنے والی یہ لاٹھی، یہ سٹک، یہ سانپ اور اژدہا بن جائے گی۔ تو موسیٰ علیہ السلام ڈر گئے۔ اسی طرح کا واقعہ نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ ہوا، حضور حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ فرشتے نے نبی پاک علیہ السلام کے پاس آیا غار حرا میں، اور جب نبی پاک علیہ السلام نے جبریل کو دیکھا اور جبریل آپ کے پاس آئے اور آپ کو دبایا اور اقرا بسم ربک الذی خلق کی آیات آپ کو عطا ہوئی، تو نبی پاک علیہ السلام بھی خوف زدہ ہوئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ خیال تھا نہ خبر تھی
کہ مجھے اللہ نبی بنائے گا، رسول بنائے گا، خاتم النبیین والمرسلین بنائے گا، میرے پاس 600 پروں والا فرشتہ آئے گا اور میرے اوپر قرآن نازل ہوگا۔ تو یہ حادثہ ایک اتنا اچانک تھا کہ موسیٰ علیہ السلام بھی ڈر گئے اور حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ڈر گئے اور خوف زدہ ہو گئے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ ڈرنا تو اس کو چاہیے کہ جو ظالم ہو، تو ظالم کو ڈرنا چاہیے، ہاں جی، نیکوکار نہیں ڈرتا، اور میرے پاس رسول نہیں ڈرتے۔ ہاں، جس نے کوئی غلطی کی اور اللہ سے توبہ کر لی تو پھر وہ بھی نہیں ڈرتا۔ موسیٰ علیہ السلام سے غلطی ہوئی تھی کہ ایک قبطی کو انجانے میں مار دیا، قتل کا اور مرڈر کا ارادہ نہیں ہے، ارادہ قتل نہیں، انہوں نے تو بس ویسے ہی تھپڑ لگایا اور وہ تھپڑ اس قبطی کی جان لے گیا، اور اس پر موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے توبہ اور مغفرت اور بخشش کا معاملہ کر لیا تھا۔ ربی انی ظلمت نفسی فاغفر لی، اے اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، میں نے ظلم کر لیا، مجھے تو بخش دے۔ تو وہ خطاً موسیٰ علیہ السلام سے قتل ہوا، غیر ارادی طور پر قتل ہوا، اور انہوں نے معافی بھی مانگ لی، اللہ نے معاف بھی کر دیا۔ تو فرمایا اللہ نے کہ ڈرنا ظالم کو چاہیے، نیک اور پاک اور معصوم بندے کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اور دوسرا معجزہ عطا کیا کہ اپنا ہاتھ اپنے گریبان میں ڈالیے۔ جب اللہ کے پیغمبر موسیٰ علیہ السلام نے ہاتھ گریبان میں ڈال کر نکالا تو وہ سفید چمکنے والا تھا، بغیر کسی بیماری کے، کہ جب برس کی بیماری ہو جائے، برس کی بیماری، تو بندے کا ہاتھ سفید ہو جاتا ہے، تو بغیر کسی بیماری کے موسیٰ علیہ السلام کا ہاتھ وہ چمکنے والا ہو گیا۔ اب یہاں اللہ نے من غیر سوء کیوں کہا کہ بغیر کسی بیماری اور عیب کے؟ اس لیے کہ عیسائیوں کے ہاں یہ مشہور تھا اور یہودیوں کے ہاں یہ مشہور تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کا ہاتھ برس کی بیماری کی وجہ سے سفید تھا، جیسا کہ موجودہ تورات کے اندر یہ بات لکھی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کا ہاتھ برس کی بیماری کی وجہ سے سفید تھا۔ اللہ نے اس کی تردید کر دی۔ یہودیوں نے یہ غلطی کہاں سے کھائی واللہ عالم، لیکن یہ بات غلط، اس لیے اللہ نے یہودیوں اور تورات کی اس غلطی کو قرآن پاک میں سدھار دیا کہ موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ کو بیماری کوئی نہیں تھی، بس وہ اپنا ہاتھ اپنے گریبان میں ڈالتے اور ان کا ہاتھ سفید چمکتا ہوا ہو جاتا۔ تو فرمایا یہ دو معجزے ان 9 معجزوں میں، یعنی آپ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے 9 معجزے عطا کیے تھے کل ملا کر، جیسا کہ قرآن مجید میں ہے، اور ان 9 معجزوں میں یہ 2 معجزے، تو 9 میں سے یہ 2 معجزے یہ تھے کہ لاٹھی کا سانپ بن جانا یا ہاتھ کا گریبان میں نکالنے پر وہ چمکتا ہوا ہو جانا، یا یہ کہ ان 9 کے ساتھ یہ 2 معجزے بھی، 9 اور 2 10 11 معجزے ہو گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ 2 معجزے دیے اور فرمایا کہ ان معجزات کو لے کر فرعون اور اس کی قوم کی طرف جانا ہے اور انہیں لا الہ الا اللہ کی دعوت دینی ہے کہ فرعون اور فرعون کی قوم نافرمان لوگ ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون اور فرعونیوں کے پاس گئے اور انہیں دعوت دی اور معجزات دکھائے، اور فرعونیوں نے دل سے سمجھ اور جان بھی لیا، ان کے دلوں نے یہ بات سمجھ لی اور انہوں نے یہ جان لیا کہ واقعتاً یہ پیغمبر ہے، رسول ہے، اور یہ معجزے من جانب اللہ ہیں، اللہ کی جناب سے ہیں۔ لیکن دل سے پہچان لینے اور سمجھ لینے کے باوجود انہوں نے، چونکہ وہ ظالم بھی تھے اور متکبر بھی تھے، تو ظالم ہونے اور متکبر ہونے کی وجہ سے انکار کر دیا۔ ان کا ظلم یہ تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کو
پیغمبر ان کا پیغمبر ہونا پہچان لینے کے باوجود کہا کہ یہ تو جادوگر ہے اور یہ جادو ہے۔ ان کا تکبر کہ انہوں نے جاننے اور سمجھنے کے باوجود بھی حق کو ماننے سے انکار کر دیا۔ دل سے وہ پوری طرح جان چکے تھے کہ نہ یہ معجزات جادو ہیں، نہ موسیٰ علیہ السلام جادوگر ہیں۔ پھر اللہ نے فرمایا دیکھ پیغمبر، اللہ نے فسادیوں کا کیسے انجام کیا، یعنی یہ دہشت گرد فرعون اور فرعون کی دہشت گرد قوم، اللہ نے ان ظالموں اور متکبر لوگوں کا کیسا انجام کیا کہ اللہ نے فرعون اور اسے اس کی قوم سمیت غرق کر دیا، ایک بھی کافر باقی نہ بچا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی اسی طرح قادر ہے، پیغمبروں کی مدد کرنے والا اور دہشت گردوں اور فسادیوں کو ہلاک کر دینے والا۔ اب فرعون سالوں ظلم کرتا رہا تھا، لیکن جب اللہ کی پکڑ آئی تو منٹوں کے اندر ہی اللہ نے اسے اس کی قوم سمیت غرق کر دیا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔